آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو ان کا میڈیکل چیک اپ کروانے کے بعد واپس اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا حکومت کی جانب سے، اور اس صورتحال کے بعد تحریک انصاف ایک بار پھر سراپا احتجاج نظر آ رہی ہے۔ اب کیوں احتجاج کر رہی ہے تحریک انصاف؟ کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق ایک پرائیویٹ اسپتال میں یہ چیک اپ نہیں کروایا حکومت نے، بلکہ سرکاری اسپتال میں پیمز ہاسپٹل میں یہ تمام ٹیسٹ عمران نیازی کے کیے گئے، اور ان ٹیسٹوں کے مطابق مکمل طور پر صحت یاب ہیں جو بانی چیئرمین تحریک انصاف ہیں۔ اور یوں تحریک انصاف اس طرح یہ احتجاج کرنے میں حق بجانب نظر آتی ہے کہ ان کے پاس سیاست کا جو آخری ایک ٹول رہ گیا تھا، ایک آخری سہارا رہ گیا تھا کہ وہ تحریک انصاف کی سیاست کو آگے چلا سکیں، عمران خان کی بیماری کا بہانہ کر کے، کبھی انہیں ایک آنکھ سے معذور قرار دے کر، کبھی انہیں وینٹیلیٹر پر بتا کر، اور کبھی یہ بتا کر کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور اس قدر ان کی طبیعت خراب ہے کہ وہ کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ۔ حالانکہ وہ ایک 20-25 سال کے نوجوان کی طرح فٹ اس وقت موجود ہیں اور جیل میں تمام تر سہولیات کے ساتھ وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں، انہیں پڑھنے کے لیے کتابیں دستیاب ہیں۔ عمران نیازی کی طبیعت خرابی اور تشویشناک حالت کی تمام خبریں محض ایک گھنونا سیاسی ڈرامہ ثابت ہوئی، جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میڈیکل رپورٹس بشمول خون کے ٹیسٹوں اور ایکو کارڈیوگرافی نے بھی یہ واضح کر دیا کہ وہ مکمل طور پر تندرست اور صحت مند ہے۔ اس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کی علالت اور موت کے جھوٹے پروپیگنڈے کا مقصد صرف اور صرف ملک میں انتشار پھیلانا تھا، سیکیورٹی کے سنگین خدشات پیدا کرنا اور عدالت عالیہ سے غیر آئینی غیر قانونی ریلیف حاصل کرنا تھا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور بالخصوص بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے حلف نامے کی کھلی خلاف ورزی کی۔ عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی کہ صحت کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود اسپتالوں کے باہر ہجوم اکٹھا کر کے ریاست کے خلاف زہریلی پریس کانفرنسز کے ذریعے سیکیورٹی رسک پیدا کیا گیا۔ یہ پورا کھیل ثابت کرتا ہے کہ پارٹی کو اپنے قائد کی طبی سہولیات کو سیاسی فائدہ اٹھانے اور ریاستی اداروں کے خلاف منظم مہم چلانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، جس کے بعد اب انہیں کسی قسم کا مزید ریلیف دینا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ ملک میں کسی بھی قسم کے این آر او کی بازگشت یا ڈیل کی خبریں پی ٹی آئی کی اپنی دیرینہ خواہش اور سیاسی ضرورت ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تحریک انصاف قیادت مسلسل ریاستی اداروں اور حکومت پر تنقید کر کے دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح اپنے قائد کے لیے ایک درپردہ راستہ اور این آر او حاصل کر سکیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو موجودہ حکومت اور نہ ہی دیگر حلقے جنہیں پی ٹی آئی نشانہ بناتی ہے اس قسم کی کسی بھی غیر آئینی رعایت دینے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ریاست اور حکومت کا موقف اب بالکل واضح ہو چکا ہے کہ کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ، دباؤ یا پس پردہ سودے بازی کی باتوں کو سرے سے سنا ہی نہیں جائے گا۔ این آر او کا دور اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور احتساب کے عمل پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جھوٹے پروپیگنڈے اور این آر او کی خواہشات پالنے کی بجائے اب بانی پی ٹی آئی کا مستقبل صرف اور صرف عدالت کے فیصلوں اور قانون پاکستان کے تابع ہے۔ عمران نیازی کے حامیوں کی جانب سے سڑکوں پر احتجاج کرنے، اڈیالہ جیل کے باہر مجمع لگانے یا سوشل میڈیا پر ہنجانی مہم چلانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سیکیورٹی اداروں اور ریاست کو دباؤ میں لانے کی یہ تمام کوششیں پوری طرح ناکام ہو چکی ہیں، جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے، کیونکہ قانون اور نظم و ضبط پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ دباؤ کی سیاست، بلیک میلنگ، سڑکوں پر ہنگامہ آرائی کے ذریعے اب کوئی ریلیف انہیں نہیں مل سکتا۔ جہاں تک بات رہی عمران خان کی اپنی بہن سے گفتگو کرتے ہوئے خود کو محمد مرسی کی مثل قرار دینے کی، تو یہ بتا دینا بہت ضروری ہے کہ محمد مرسی ایک عظیم سیاسی رہنما تھے۔ 84 سال کی جد و جہد تھی اخوان المسلمون کی، جس کے بعد محمد مرسی اقتدار میں آئے۔ نہ وہ کسی جرنیل کے چیف پولنگ ایجنٹ بنے اور نہ ہی انہیں کسی نے فیضیاب کر کے حکومت دلوانے میں مدد کی۔ مرسی کی جد و جہد ایک مکمل الگ سیاسی اور معاشرتی جد و جہد تھی، جس کے مکمل طور پر الگ زمینی حقائق ہیں۔ پاکستان کی صورتحال سے نہ مصر کی صورتحال کا کوئی براہ راست تعلق ہے اور نہ ہی اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی عمران نیازی کی شخصیت کو محمد مرسی جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا عمران نیازی کے فالوور چاہے انہیں نیلسن منڈیلا قرار دیتے رہیں یا محمد مرسی یا قائد اعظم کی شخصیت کے ساتھ ان کو ملاتے رہیں،
اصل حقیقت کیا ہے وہ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی موجودہ وقت میں پاکستانی عدالتوں کی جانب سے مجرم قرار دیے گئے قیدی ہیں، جن کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ بین الاقوامی طور پر پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو عمران نیازی کی جماعت ہے مکمل طور پر حامی ہوتی ہے ان سازشوں کی اور اس میں شامل ہوتی ہے۔ چاہے 2025 کی پاک بھارت جنگ ہو یا اس کے بعد ہونے والے ایونٹس، ہر پاکستان مخالف مہم کا حصہ رہنے والی تحریک انصاف کسی بھی طور پر کسی نرمی کی مستحق نہیں بنتی۔ پاکستان کی حکومت اور ادارے اس صورتحال کو مکمل طور پر ریڈ کر رہے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔